بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تک ہم نے جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب تک۔ اب ہم بات کریں گے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے لے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بیریاں کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ فرمان الہی ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 11 تا 14۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بیریاں نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بیریاں کھا جائے تو پھر ہم بڑے ہی نکمے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ فرمان الہی ہے، اس طرح اصرار کر کے پھر جب وہ بھائی اسے لے چلے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آئے گا آپ انہیں اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف حیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بیریاں کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دور کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اس سے تو بیریاں کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، فَصَبْرٌ جمیل، کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ محترم سامعین، ابھی کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے اخراج اور بازار مصر میں فروخت، عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔